السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، الحمد للہ رب العالمین۔ جی تو سورۃ القصص کا ہمارا سلسلہ جاری ہے، اور سورۃ القصص میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ ہم نے شروع کیا، جو امید ہے آج کے لیکچر میں ہمارا مکمل ہو جائے گا۔ تو گزشتہ لیکچر میں ہم نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک معاہدہ طے پایا اپنی زوجات کے والد کے ساتھ، اور اب وہ بیچ میں وہ حصہ، یعنی اب اس معاہدے تک کا معاملہ خاموش، اور اس کے بعد جب وہ معاہدہ مکمل ہوگا اس کے بعد کی بات اب شروع ہوگی۔ سو دیکھتے ہیں کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون فلما أتاها نودي من شاطئ الواد الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين۔ جی تو لما یہ بیسیکلی پہلے کئی بار ہینیا کے میننگ دیتا ہے، یعنی ہین جب، اور یہ ایک ٹائم کو شو کرتا ہے۔ سو لما قضا موسیٰ الاجل وسار بأہلہ، یہاں تک سو یہ ایک شرط بن گیا۔ قضا فعل ماضی کا صیغہ، قضا یقضی یعنی پورا کر دینا۔ سو باب داربا سے موسیٰ علیہ السلام کا اسم مبارک حالت رفع میں فاعل، قضا موسیٰ الاجل، الاجل المعرفہ اس لیے کہ ایک طے شدہ مدت تھی، مقرر کی ہوئی۔ سو فلما قضا موسیٰ الاجل تو مفعول بن گیا قضا کے لیے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے مدت پوری کر لی، وسار بأہلہ، سارا یسیر، رات کو نکلنا، بیسیکلی رات کے سفر میں ہوتا ہے، رات کو نکلنا۔ تو با حرف جر سے یہ کیا ہے، لازم سے متعدی بن گیا، یعنی اپنے گھر والوں کو لے کر رات کو نکلے۔ آنس من جانب الطور نارن، یہ جواب شرط ہے۔ آنس یؤانسو، باب مفاعلہ سے فاعل یفاعل، حمزہ نون سین مادہ، یعنی محسوس کرنا، فیل کرنا، انسیت اختیار کر لینا کہ ہاں کوئی چیز ہے اور جو اس کی طرف کشش ہونا، متوجہ ہونا۔ سو آنسا ہوا اس کا فاعل، موسیٰ علیہ السلام کی طرف راجع ہوا۔ آنسا یہ نارن مفعول۔ سو آنسا نارن، موسیٰ علیہ السلام نے آگ محسوس کی، کہاں؟ من جانب الطوری، طور کی جانب۔ اب جانب سے مراد ہے اس کے ایک، اب طور پہاڑ اس کے چاروں کونے ہوتے ہیں، تو من جانب الطوری، طور کی جانب، سو طور کی ایک سائیڈ پر، سو من جانب الطوری۔ قالا، قالا کا فاعل ہوا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، لأہلہ، اپنے گھر والوں سے جو ان کے ساتھ تھے، کیا فرمایا؟ مقولہ ہے، امکثوا انی آنست نارا لعلی آتیکم منہا خبر او جذوۃ من النار، یہاں تک لعلکم تصطلون، یہ بھی اس کا مقولہ ہے۔ سو امکثوا، میم کاف تھا مادہ، مکث یمکث باب نون سے ٹھہرنا، کسی جگہ پر ٹھہر جانا۔ سو امکث یعنی تم یہاں ٹھہرو، اس جگہ پر، بیسیکلی یہ جگہ پر ٹھہرنے سے میننگ ہے۔ سو امکثوا، انتم فاعل امر کا صیغہ، ٹھہرو۔ انی آنست نارن، میں نے آگ محسوس کی ہے۔ آنا اسم انا، آنست نارن پورا جملہ فعلیہ، خبر و انا بنا، آنست میں فاعل آنا، نارن مفعول۔ لعلی، لعلہ مشبہ بالفعل میں سے، آنا اس کا اسم بن گیا، لعلی یعنی ہو سکتا ہے کہ، شاید کہ، آتیکم، تو یہ خبر لعلہ ہے۔ آتا، اتا یا اتی آنا، آتا یؤتی لے کر آنا۔ سو آتیکم، آتی فعل مضارع کا صیغہ، باب فعال میں سے انا فاعل، کم مفعول۔ اب یہ لازم ہے تو متعدی بنا، متعدی کیسے بنا؟ انی آتیکم بخبر، اب یہ با حرف جر، سو یہ جس کو لے کر آنا، سو آتیکم بخبر او جذوۃ، او یہ عطف بنا، با کا اثر ادھر بھی آیا، یعنی خبر، کوئی معلومات، کوئی انفارمیشن، او جذوۃ، جذوۃ یعنی وہ بھڑکتا ہوا شعلہ۔ سو لعلی آتیکم بخبر او جذوۃ، تو ان لعلی آتیکم منہا،
یہاں کیا اس نار کی طرف واپس کیا کہ ہو سکتا ہے کہ میں لے کر آؤں تم سب کے پاس اس سے کوئی خبر او جذوۃ یا کوئی شعلہ من الناری آگ سے. یہ اس آگ کی صفت ہے. یعنی دیکھیں پہلی چیز کیا ہے لعلی آتیکم منہا بخبر او جذوۃ من النار لعلکم تصطلون. یعنی اب یہ دیکھیں پہلے ہے شاید، اور اگر وہ شاید والی بات پوری ہو جاتی ہے تو پھر ہے اب یہ پازیٹو کی طرف چلا گیا، تاکہ پھر نتیجتاً کیا ہوگا لعلکم تصطلون. کم اسم لعل آگے خبر ہے تو یہ ہے جناب صاد لام یا مادہ ہے باب افتعال سے ہے. یہ تا جو ہے یہ تا کو تا سے بدل دیا گیا چونکہ پیچھے صاد آ رہا تھا اس کی وجہ سے. صاد لام یا مادہ ہے. بیسیکلی وہ صلا یسلا باب فتح سے آتا ہے جس میں ہوتا ہے بھوننا، تو اسی سے یہ باب افتعال سے گرمائش حاصل کرنا. وہاں پہ کیا ہوتا ہے بھوننا. اور مجھے یہ شک پڑ رہا ہے کہ شاید اس سے پہلے اس کا جب تذکرہ آیا تو وہاں مجھ سے مادہ یا میں بتانا بھول گیا یا میں غلط بتا گیا، تو وہ کریکشن کر لیجئے گا. تو صاد لام یا سے ہے. بیسیکلی صلا یسلا وہ جو ہوتا ہے گرم کرنا، بیسیکلی قرآن مجید میں اس کا میننگ کیا جاتا ہے ترجمے میں کہ آگ میں ڈالنا، بیسیکلی تو ہوتا ہے بھوننا آگ میں. یہ اسی سے باب افتعال میں، چونکہ باب افتعال میں چیزوں کا حصول ہوتا ہے. لعلکم تصطلون شاید تم کیا ہے اس سے آگ حاصل کرو، یعنی اس سے تپش حاصل کرو، اس سے گرمی حاصل کرو، اس میننگ میں ہے جسے کہتے ہیں تپش حاصل کرنا. لعلکم تصطلون فعل مضارع کا صیغہ انتم فاعل. آگے فرمایا فلما اتاها نودی من شاطئ الواد الایمن فی البقعۃ المبارکۃ من الشجرۃ ان یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین. فلما جب پھر وہی بات ہو گئی عطا یاتی آنا عطا ہوا فاعل ہا مفعول. جی تو آگے کیا ہوا نودی من شاطئ الواد الایمن فی البقعۃ المبارکۃ من الشجرۃ. نودیا کا نائب الفاعل ہوا، باب مفاعلات میں سے نادا ینادی. نودیا انہیں آواز دی گئی، انہیں پکارا گیا. کہاں سے پکارا گیا؟ شاطئ الوادی. وادی بیسیکلی وادی یا میدان کے میننگ میں لیا جاتا ہے، تو شاطئ کہتے ہیں کنارے کو. یہ بن گیا مرکب اضافی. اب اس شاطئ کی صفت آ رہی ہے ایمن کہ وہ کنارہ کون سا تھا. کنارے 2 3 4 کنارے ہو سکتے ہیں کیونکہ پہاڑ تھا، کوہ طور تھا. نودیا من شاطئ الواد الایمن، ایمن یعنی دائیں سائیڈ والا، بہت دائیں کی طرف. اس میدان کے دائیں کنارے سے ان کو آواز آتی ہے. یہ پورا حصہ بن گیا متعلق نودیا. نودیا من شاطئ الواد الایمن، انہیں آواز آئی. اب اگلے 2 کو تو ہم دیکھتے ہیں وہ کیا ہے. فی البقعۃ المبارکۃ. بقعۃ کہتے ہیں زمین کا ایک ٹکڑا. یہ مرکب توصیفی ہے. مبارک اسم مفعول کا صیغہ کہ بابرکت زمین کا ٹکڑا. وہ شاطئ الواد الایمن کیا تھا؟ فی البقعۃ المبارک. وہ جو اس میدان کا جو دایاں کارنر تھا وہ کہاں پر واقع تھا؟ فی البقعۃ المبارک، ایک بابرکت جگہ پر تھا. اور آواز تھی کہاں تھے؟ اب اصل آواز کی وہ جگہ بتائی گئی ہے. وہ آواز یعنی دیکھیں یہ ایک نقشہ ہمارے سامنے رکھا گیا ہے کہ ایک تو جب وہ آگ کے پاس پہنچے تو شاطئ الواد الایمن ان کو میدان کے کنارے کے دائیں جانب سے ایک آواز آئی. اب وہ میدان واقع کہاں تھا؟ فی البقعۃ المبارکۃ، ایک بابرکت جگہ پر موجود تھا. کوہ طور بابرکت جگہ پر موجود تھا. اب آواز کی اصل لوکیشن بتائی گئی، وہ تھی من الشجرۃ. اب علماء جو ہے اس کا اعراب کیسے کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ پورا یہ تو بن گیا متعلق، اور فی البقعۃ المبارکۃ یہ چونکہ شاطئ کی بات ہو رہی ہے تو یہ فی البقعۃ المبارکہ یہ حال ہے اس کنارے اور وہ دائیں سائیڈ کا جو میدان کا جو کنارہ تھا یہ اس کا حال ہے. اور من الشجرۃ یہ اس بات کا بدل ہے، چونکہ دونوں میں آپ دیکھ رہے ہیں مین حرف جر آ رہا ہے، یعنی انہیں پکارا گیا دائیں کنارے کی جانب سے. کہاں سے پکارا گیا؟ من الشجرۃ. یعنی ایک پہلے بتا دیا گیا کہ انہیں پکارا گیا اس جگہ سے، پھر دوبارہ دوسری بات آئی مزید وضاحت کے لیے تو وہ اس کا بدل بن کر آئی کہ وہ اصل میں جگہ کیا تھی؟ وہ تھی من الشجرہ. اب آ رہا ہے المفسرہ.
وہ آواز کیا تھی؟ ان یا موسیٰ، اے موسیٰ، انی ان اللہ رب العالمین، انا اسم انا، لفظ الجلالہ خبر انا، رب العالمین صفت، لفظ الجلالہ بعض کو بدل بھی کہہ دیتے ہیں، انا ضمیر فصل کے لیے تاکید حصر کا مفہوم، انی ان اللہ رب العالمین، میں ہی، یعنی اللہ نے فرمایا کہ میں ہی اللہ ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اس آیت کے بارے میں آپ کے ساتھ ایک بات ضرور شیئر کرنا چاہوں گا۔ 2012 کی بات ہے، ایک دفعہ میں نے یہ آیت پڑھی تو پتہ نہیں اس وقت مجھ پر کیا کیفیت طاری ہوئی۔ مجھے یاد ہے کہ میں تقریباً دن کے کافی حصے میں اس آیت کو دہراتا رہا کہ ان کو آواز آئی کہ ان یا موسیٰ انی ان اللہ رب العالمین۔ میں آپ کے ساتھ اس کیفیت کو شیئر کرنا چاہوں گا، پھر میں اگر ایکسپلین کر پایا تو۔ میں نے یہ سوچا، میں نے کہا موسیٰ علیہ السلام، سبحان اللہ، کیا شان پائی کہ اللہ نے اپنا تعارف خود کروایا موسیٰ علیہ السلام کو۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، تھوڑی دیر کے لیے ذرا آنکھیں بند کر کے اس بات کو سوچئے رک کر یہاں، کہ موسیٰ علیہ السلام گئے ہوں گے ایک کوہ طور پر، وہاں پر دیکھا آگ لگی ہوئی ہے اور آگ لینے گئے، ایک دم آواز آتی ہے انی ان اللہ رب العالمین۔ یہ تو ہمیں بتایا گیا نا، یہ تو ہمیں بتایا گیا نا کہ نودی من شاط الوادی الایمن فی البقعۃ المبارکۃ من الشجرۃ ان یا موسیٰ، یا موسیٰ انی ان اللہ رب العالمین۔ سوچیں ذرا موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ آواز آئی ہوگی تو ان کی کیا کیفیت ہوگی۔ قرآن مجید میں یہ نا کہ وہ آواز ان کو، وہ پہچان نہیں پا رہے تھے ایکچولی کس طرف سے آ رہی ہے، کیا ڈائریکشن ہے اس کی۔ سبحان اللہ، ذرا موسیٰ علیہ السلام کے ہم جذبات، احساسات ہم اندازہ تو نہیں لگا سکتے، سوچ تو سکتے ہیں، کوشش تو کر سکتے ہیں سوچنے کی۔ کیا آپ جائیں کسی ایسی جگہ پر، ایک دم آپ کو آواز ہے، اور یہ تو آواز کس کی تھی؟ اللہ تعالیٰ نے اپنا ڈائریکٹ تعارف کروا دیا اپنے نام مبارک سے، انی انا اللہ رب العالمین، پورا تعارف کروا دیا کمپلیٹ۔ سبحان اللہ، پتہ نہیں اس دن مجھ پہ کیا کیفیت طاری ہوئی، میں نے کافی بار میرے اشک بھی بہے اس آیت کے لیے، اور میں نے بہت محسوس کیا تھا اس وقت اس کو۔ آگے ہے وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَىٰ أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين۔ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، ان پھر مفسرہ، یعنی اب وہ جب ان کو آواز آئی اس کے بعد مزید کیا بات ہوئی؟ ان القی عصاک، القا یلقی ڈالنا، انت فاعل، امر کا صیغہ باب فعال، عصا کا مفعول، اپنی لاٹھی ڈال دیجئے۔ فلما جب، رآہا، رآ فعل ماضی ہوا فاعل، ہا مفعول، یہ عصا کی طرف جب انہوں نے اس لاٹھی کو دیکھا، اب یہ حال آ رہا ہے، کس حال میں دیکھا؟ تہتزو، ہا زا باب افتعال، حرکت کرنا، جنبش آ جانا اس میں، تہتزو ہی اس کا فاعل۔ سو جب انہوں نے اس کو حرکت کرتے دیکھا، اب یہ اس تہتزو میں ہیا کا یہ حال آ رہا ہے کہ کأنہا جانن، سو یہ حال کس کا ہے؟ اس فاعل کا۔ ہاں اسم کأنہ، جانن خبر، کأنہا جانن، گویا کہ وہ بڑا اژدہا ہے، ایک سانپ ہے بڑا۔ ولا مدبرن، ولا اس کا فاعل ہوا، مدبرن یہ اس کا حال ہوا کا، مدبرن، مدبرن اسم الفاعل کا صیغہ، پیٹھ پلٹتے ہوئے۔ سو ولا مدبرن، ولا یولی باب تفعیل میں سے، تو وہ پیٹھ پھیرتے ہوئے وہ مڑ گئے، یعنی پیٹھ پھیر لی انہوں نے، دوڑ لگا دی۔ ولم یعقب، عقب یعقب، پیچھے کی طرف مڑ کر، پیچھے کی طرف کوئی توجہ کرنا۔ لم فعل مضارع کے ساتھ آ کے نفی ماضی کے میننگ دیتا ہے، مجزوم کر دیتا ہے باب تفعیل۔ عقب یعقب ہوا اس کا فاعل، ولم یعقب، اور انہوں نے پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ پھر آواز دی گئی یا موسیٰ، اے موسیٰ، اقبل، اقبل یقبل، آگے بڑھنا، اقبل انت فاعل، امر کا صیغہ، اے موسیٰ آگے بڑھیے، ولا تخف، اور مت خوف کھائیے، لا تخافو
سو لائن نہیں ہے. سو آگے فعل مضارع مجزوم ہے. انت فاعل لا تخف انک من الآمنین. انت اسم ان من الآمنین. خبر ان شبہ جملہ. آپ آمنون اسم الفاعل کا صیغہ، آپ ان میں سے ہیں جو امن میں ہوتے ہیں. انک من الآمنین. سلک یسلک باب نون سے ہے. اسلک یدک انت فاعل امر کا صیغہ مفعول. اپنا ہاتھ ڈالیے فی جیبک اپنی جیب میں، یہ اپنے جیب کی طرف ہاتھ ڈالیے. تخرج بیضاء من غیر سوء. تو یہ جواب امر ہے اس لیے مجزوم ہے. ہی اس کا فاعل ہے چونکہ ہاتھ کی طرف فاعل جا رہا ہے. تخرج بیضاء یہ حال ہے اس ہیا کا کہ تخرج وہ نکلے گا بیضاء سفیدی کی صورت میں. من غیر سوء یہ اس بیضاء کی صفت ہے کہ کس طرح من غیر سوء بغیر کسی بیماری کے. وضمم الیک جناحک من الرہب. ضم یضم یعنی بھینچ لینا. وضمم انت فاعل امر کا صیغہ. اس وضمم کا مطلب ہوتا ہے یعنی بیسک کسی کو گلے مل کے زور سے دبانا. ضم یضم اس کو اپنے طرف کر لینا. تو یہ اس ہے وضمم الیک جناحک یعنی اپنے جو بازو ہیں ان کو اپنی طرف سکیڑ لیجئے. وضمم الیک جناحک من الرہب خوف سے. من الرہب کی خوف کی حالت میں. وضمم الیک جناحک من الرہب. فذانک برہانان من ربک الی فرعون وملئہ. ذانک اب یہ ذالک کی جگہ پہ ذانک آیا چونکہ دو ہیں تو دو کی طرف اشارہ ہے. وہ کیا ہے؟ ایک یہ کہ ہاتھ جو سفید کی صورت میں نکلا اور دوسرا وضمم الیک جناحک. سو ایک یہ جو ہاتھ سفید ہو کر نکلا اور دوسرے ان کو یہ نشانی دی گئی وضمم الیک جناحک من الرہب یعنی خوف کی حالت میں. تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو خوف ہو تو وہ بھی اپنے دونوں بازوں کو سکیڑ لے یعنی دونوں بازوں کو سکیڑ لینا. سو وضمم الیک جناحک من الرہب. فذانک برہانان برہان دلیل مثنی کا صیغہ ہے. سو مبتدا یہ اس کی خبر ہے برہانانی. من ربک یہ متعلق خبر ہو گیا. الی فرعون وملئہ فرعون کی طرف اور اس کے سرداروں کی طرف یعنی یہ دونوں چیزیں جو ہے یہ برہان ہیں یہ دلائل ہیں آپ کے رب کی طرف سے فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف. انہم کانوا قوما فاسقین. ہم اسم انا یہ پورا خبر ہے. کانو میں ہم اسم ہے. قوما فاسقین مرکب توصیفی خبر و کانو ہے کہ یقیناً وہ فاسق قوم ہیں. آگے چلتے ہیں جی. قال رب انی قتلت منهم نفسا فاخاف ان يقتلون واخي هارون هو افصح مني لسانا فارسله معي ردا يصدقني اني اخاف ان يكذبون. قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما من الغالبون. قال کا فاعل ہوا یا ربی اے میرے رب. یا محذوف متکلم محذوف مقولہ ہے. انی قتلت منہم نفسا انا اسم انا قتلت فعل ماضی انا فاعل میں نے قتل کیا ہے منہم ان میں سے نفسا مفعول ایک جان کو یعنی ایک آدمی کو میں نے قتل کیا ہے. فاخاف ان یقتلون اخاف فعل مضارع کا صیغہ انا فاعل مفعول ہے پورا جملہ اخاف کا. ان مصدریہ ہے. یقتلون منصوب ہے. ہم اس کا فاعل ہے. نی مفعول ہے. سو ان یقتلونی یعنی وہ مجھے قتل کر دیں وہ مجھے قتل کر دیں گے اس ڈر اس بات سے میں ڈرتا ہوں. یعنی اخاف ان یقتلونی ان کے مجھے قتل کرنے سے میں ڈرتا ہوں. وہ اخی یہ مبتدا ہے. ہارون و اخی ہارون یہ مبتدا. اخی یہاں پر مبتدا ہے. ہارون یہ بدل ہے. ہوا پھر مبتدا ہے. افصح اسم التفضیل کا صیغہ خبر. منی متعلق. لسانا تمییز. اور یہ پورا جملہ مل کر اس اخی کی خبر بن گیا. سو وہ اخی ہارون وہ افصح منی لسانا میرا بھائی ہارون وہ مجھ سے زیادہ فصیح ہے زبان میں. یعنی افصح یعنی اس کے زبان میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. افصح منی لسانا فارسلہ معی ردا یصدقنی. ارسل یرسل. ارسل انت فاعل امر کا صیغہ. ہو مفعول ہارون علیہ السلام کی طرف. معی یہ متعلق فعل ہو گیا. ردن یہ حال بن گیا اس میں جو مفعول ہے اس کا کہ ارسلہ معی ردن. ردن بیسیکلی ردعن کا مطلب ہوتا ہے یعنی پیٹھ بن جانا کسی کا, اس کا سہارا بن جانا, اس کا مددگار بن جانا. فارسلہ معی ردن یصدقونی. اب یہ اس کا حال دوسرا کس حال میں ہوگا
یصدقنی، صدق یصدق تصدیق کرنے والا، ہوا اس کا فاعل، باب تفعیل نہیں مفعول، جو میری تصدیق کرتا ہوگا. انی اخاف ان یکذبون، انا اسم انا، یخاف خبر، اس میں انا فاعل، میں ڈرتا ہوں کس بات سے، ان یکذبونی کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے. یکذبون فعل مضارع منصوب، ہم اس کا فاعل، نی مفعول باب تفعیل میں سے. قالا ہوا فاعل، اللہ سبحانہ و تعالی، سین مستقبل کے لیے، سنشد شد یشد، شین دال دال باب نون میں سے، نشد فعل مضارع کا صیغہ، سنشد ہم مضبوط کریں گے، قوی کریں گے، عدودہ کا آپ کے بازو کو، یہ بازو کہتے ہیں عدودہ کا، عدودہ کا بِأَخِی کا آپ کے بھائی کے ذریعے، وَنَجْعَلُ فعل مضارع کا صیغہ نحن فاعل، اور ہم بنائیں گے لَكُمَا تم دونوں کے لیے سلطاناً ایک دلیل، فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا، لا نفی کا، یسلون فعل مضارع ہم فاعل، الیکما وہ تم، فلا یسلون الیکما وہ تم سب تک نہیں پہنچ سکیں گے. اصل میں بھی آیاتنا کا تعلق اس کے ساتھ ہے، وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا بِآیاتِنَا، یعنی ہم اپنی نشانیوں کے ذریعے تم دونوں کے لیے ایک دلیل بنا دیں گے. فلا یسلون الیکما وہ تم دونوں تک نہیں پہنچ سکیں گے. تو یہ جملہ معترضہ بیچ میں آیا ہے. انتما ومن اتبعکم الغالبون، جی تو انتما مبتدا، ومن اتبعکما یہ مبتدا دوسرا، تم دونوں، ومن من اسم موصول، اتبع فعل ماضی کا صیغہ، ہوا اس کا فاعل جو من کی طرف گیا، کما مفعول. انتما ومن اتبعکما تم دونوں اور وہ جو تمہاری پیروی کریں گے، الغالبون یہ خبر ہے، اسم الفاعل کا صیغہ، وہی غالب رہیں گے، یعنی وہی اوپر رہیں گے، وہی غالب رہیں گے. آگے چلتے ہیں جی. فَلَمَّا جَاءَهُم مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُفْتَرًى وَمَا سَمِعْنَا بِهَٰذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ. وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَن جَاءَ بِالْهُدَىٰ مِنْ عِندِهِ وَمَن تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. فلما جاءهم موسى جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس آئے، فاعل جاء کا بِآیاتنا متعلق، یعنی لے کر آئے، ہماری نشانیاں لے کر آئے، کس حال میں؟ یہ آیات کا حال ہے، بینات یہ حالت نصب میں ہے، یعنی واضح کر دینے والی، روشن کر دینے والی، آیاتنا بینات. قالو اب یہ جواب شرط بن رہا ہے، ہم فاعل، انہوں نے کہا، ما استفہام، ما اور اللہ کا نفی کمبینیشن سٹرونگ جو ہوتا ہے تاکید والا، ما ھذا الا سحر مفترن یہ اس کی صفت ہے، مرکب توصیفی ہے، یہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ گھڑا ہوا جادو. وما سمعنا بہذا، ما نفی کا سمعنا فعل ماضی نحن فاعل، ہم نے نہیں سنا، بہذا سے متعلق، یعنی یہ متعلق ہو گیا، تو مطلب ہے کہ اس بات کے متعلق ہم نے نہیں سنا. کب؟ فی آبائنا الاولین، مرکب اضافی، اولین صفت آبائنا، آبا کی حالت جر میں، یعنی مجرور ہے فی کی وجہ سے. ہم نے اپنے پچھلوں میں، بڑوں میں اس کے بارے میں نہیں سنا. وقال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ربی عالم، اب یہ یا ربی نہیں ہے، یاد رہے، یہ ہے مبتدا، مقولہ ہے، عالم خبر ہے، اسم تفضیل کا صیغہ. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ربی عالم، میرا رب خوب جانتا ہے، کس کے بارے میں متعلق ہوا؟ من جاء بالہدی، جو ہدایت لے کر آیا ہے، من عندہ اس کے پاس سے، ومن تکون لہ عاقبۃ الدار. یہ با حرف جر، من موصول، جا کا فاعل ہوا، من جاء بالہدی یہ ہوا بیسیکلی اس میں موصول کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، اور یہ متعلق ہوا جا کے. بمن جاء بالہدی من عندہ کہ کون ہدایت لے کر آیا اس کے پاس سے، واو عطفیہ ہوا، اب یہ من بھی مجرور ہے اس با کی وجہ سے. اور میرا رب کس کے بارے میں خوب جانتا ہے؟ وَبِمَن تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ جس کے لیے اچھی آخرت ہوگی، بہتر آخرت کا بدلہ ہوگا. تکونو کا
جو اسم ہے وہ عاقبت الدار ہے، اور یہ ہے شبہ جملہ خبر، من تکون لہ عاقبت الدار، یعنی جو بیسیکلی آخرت کی طرف یہ اشارہ ہے اور بہتری کے میننگ میں ہے۔ انہ لا یفلح الظالمون، ہوا ضمیر شان ہے، لا نفی ہے، یفلح فعل مضارع کا صیغہ، ظالمون فاعل، یقیناً ظالم فلاح نہیں پاتے۔ وقال فرعون، فرعون نے کہا، قال کا فاعل ہوا، یا ندا ہے، یا ایھا الملأ، اے سردارو، ما علمت، ما نفی، علمت انا فاعل، میں نے نہیں جانا، لکم تم سب کے لیے، من الہ، من زائدہ آ کے تاکید یعنی وہ مزید نکرہ کر دیا، یعنی ما علمت لکم من الہ، بیسیکلی تھا ما علمت لکم الہا، میں کسی خدا کو تم سب کے لیے نہیں جانتا، میں تم سب کے لیے کسی بھی خدا کو نہیں جانتا، کیسے؟ من الہ غیری، میرے سوا، غیری میرے سوا میں کسی کو نہیں جانتا۔ پھر اس نے کیا کہا، فَأَوْقَدْ لِي يَا حَامَانُ، اوقد یوقد باب فعال میں سے جلانا، بھڑکانا، انت فاعل امر کا صیغہ، فَأَوْقَدْ لِي، اے یا حامانو، اے حامان، بیسیکلی یہی اس کا فاعل ہے، اے حامان تم جلاؤ میرے لیے، الطینی، مٹی پر، یعنی بیسیکلی الطینی سے مٹی پر، یہاں سے اس مٹی کو پکانا اور اینٹیں بنانے کا میننگ ہے۔ فَأَوْقِدْ لِي يَا حَامَانُ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَلْ، انت فاعل امر کا صیغہ، فَاجْعَلْ لِي سَرْحًا، مفعول سرحن، محل، اور بڑا بلند و بالا اور بڑا صاف ستھرا اور بڑا طاقتور مضبوط قوی ہو، تو فَاجْعَلْ لِي سَرْحًا، میرے لیے ایک محل بناؤ، لَعَلِّي، تاکہ، انا لعل کا اسم ہوا، آگے خبر ہے، اطلع، طالام عین مادہ، باب افتعال ہے، اطلع یطلع، اطلع الی الہ موسیٰ، الہ موسیٰ مرکب اضافی، الہ حرف جر، اطلع کا فاعل آنا، فعل مضارع کا صیغہ، تاکہ میں موسیٰ علیہ السلام کے خدا تک پہنچوں۔ وَإِنِّي، انا اسم انا، لام یہ لام مزاحلقہ ہے، اظن ظن یظن، انا فاعل، ہو مفعول، من الکاذبین، وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور میں ان کو یعنی موسیٰ علیہ السلام کی طرف یہ ضمیر جاری ہوگی کہ میں ان کو جھوٹوں میں سے شمار کرتا ہوں۔ آگے کیا ہوا جی؟ وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون۔ وستکبرا، کاف بارہ باب افتعال، یعنی متکبر ہو جانا، سو وستکبرا ہوا تاکید کے لیے آیا، بیسیکلی اس کا فاعل ہوا ہی ہے، وجنودہ یہ بھی اس کا فاعل ہے، وستکبرا ہوا وجنودہ فی الارض بغیر الحق کی متعلق ہیں، سو وہ اور اس کی جو فوجیں تھیں انہوں نے تکبر کیا زمین میں بغیر حق کے، یعنی ان کا حق نہیں تھا، وظنوا ہم اس کا ہوا فاعل، وظنوا اور انہوں نے گمان کیا، کیا گمان کیا، انہم ہم اسم انا، الینا متعلق، لا یرجعون خبر، لا نفی یرجعون مجہول کا صیغہ نائب الفاعل ہم، کہ وظنوا انہم الینا لا یرجعون، انہوں نے یہ گمان کیا کہ وہ ہماری طرف نہیں لوٹائے جائیں گے، فاخذناہ ہم نے انہیں پکڑ لیا، اخذناہ وجنودہ ہم نے اسے یعنی فرعون کو اور اس کی فوج کو پکڑ لیا، دونوں مفعول ہے اخذنا کے، فنبذناہم نبذ ینبذ ونبذناہم فی الیم، نبذنا فعل ماضی، نحن فاعل، ہم مفعول متعلق، یم پانی، سو فنبذناہم فی الیم ہم نے انہیں پانی میں پھینک ڈالا، فانظر انت فاعل امر کا صیغہ، کیف کان عاقبۃ الظالمین، سو عاقبۃ الظالمین اسم کانا ہے، کیف حال ہے، سو کیف کان عاقبۃ الظالمین ظالموں کی عاقبت کیسی ہوئی، وجعلناہم ائمۃ، جعلنا فعل ماضی، نحن فاعل، ہم مفعول، ائمۃ مفعول ثانی، وجعلناہم ائمۃ نحن اس کا فاعل، ہم مفعول، ائمۃ مفعول دو، امام کی جگہ یعنی رہنما،
امام ہوتا ہے نا جیسے، تو امام بنا دینا، سرغنے بنا دینا، بڑے بنا دینا. سو ہم نے ان کو بنا دیا بڑے. یدعون الی النار، سو یہ صفت ہو گئی ان ائمہ کی. یدعون فعل مضارع، ہم فاعل، الی النار متعلق کہ وہ آگ کی طرف بلانے والے. سو ان کو ہم نے آگ کی طرف بلانے والے بڑے بنا دیا، امام بنا دیا. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ ظرف ہے متعلق ہے ینصرون کے، اس کو تقدیم دی گئی تاکید کے لیے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ، ینصرون مجہول کا صیغہ، ہم نائب الفاعل. سو روز قیامت ان کی مدد نہیں کی جائے گی. وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، اتبع یتبع بیسیکلی پیچھے لگانا. اتبعنا فعل ماضی، نحن فاعل، ہم نے پیچھے لگا دیا ہم ان کے، فی هذه الدنیا اس دنیا میں، مرکب اشاری کیا پیچھے لگا دیا؟ یہ مفعول، لعنت مفعول دوسرا. تو ہم نے ان کے پیچھے لعنت کو اس دنیا میں لگا دیا ہے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ. تو یہ کیا ہے؟ یہ یوم القیامہ ایک محذوف جملے کا حصہ ہے، اور قیامت کے دن ہم یہاں پر مبتدا ہے، من المقبوحین یہ شبہ جملہ خبر ہے. قیامت کے دن من المقبوحین، ہم من المقبوحین، کہ وہ یعنی بدبخت لوگوں میں ہوں گے. جو روز قیامت وہ بدحال لوگوں میں ہوں گے، مقبوح ہوں گے. سو مقبوح اسم المفعول کا صیغہ، من المقبوحین. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، آتینا فعل ماضی، نحن فاعل، موسیٰ مفعول، الکتاب مفعول دو. اور ہم نے یقیناً آتینا عطا کیا موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی. من بعد ما اہلکنا القرون الاولی، کب عطا کی؟ من حرف جر، بعد ما مرکب اضافی، ما مصدریہ، اہلکنا فعل ماضی، نحن فاعل، قرون الاولی مرکب توصیفی، مفعول ہے اہلکنا کے لیے. من بعد ما اہلکنا القرون الاولی، یعنی پچھلی قوموں کو ہلاک کرنے کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی. اب یہ حال آ رہا ہے، یہ بصائرہ بھی حال ہے، ہدن بھی حال ہے، رحمتن بھی حال ہے. تین حال ہیں الکتاب کے، کہ بصائر للناس جس میں بصیرت ہو، لوگوں کے لیے بصیرت کے طور پر، وہدن اور ہدایت کے طور پر، رحمتن اور رحمت کے طور پر. لعلہم یتذکرون، ہم اسم لعل یتذکرون خبر، تاکہ وہ یا شاید وہ، تاکہ وہ نصیحت حاصل کر، یعنی نصیحت حاصل کریں. تذکر یتذکر باب تفاعل میں سے. تو الحمدللہ یہاں تک موسیٰ علیہ السلام کا جو وہ واقعہ تھا وہ مکمل ہوا 43 آیت تک. اس کے بعد اسی کی پھر مزید تفصیل تھوڑی سی آگے چلے گی، اسی سے کو ریلیٹ کر کے قریش کے رویے کو، مکہ کے لوگوں کے رویے کو کے متعلق آیات آئیں گی. اور اس میں پھر وہ ایک آیت ابو طالب کے متعلق بھی ہے کہ جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خواہش رکھتے تھے کہ وہ ہدایت لائیں، لیکن ان کے نصیب میں ہدایت نہیں تھی. تو بڑی واضح آیت آئی ہے اس میں، اور اس آگے آنے والی آیات میں، جو ہم سب کی طرف یہ رہنمائی کرتی ہے کہ ہم اگر چاہیں بھی تو ہم کسی کو ہدایت ہم نہیں دے سکتے، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہے دیتا ہے. سو وہ آیت بڑی امپورٹنٹ ہے. سو انشاءاللہ ہم اس سفر کو آگے جاری رکھیں گے. سو کوئی کمی بیشی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے، یقیناً وہ علم کی کمی اور ناقص علم کی وجہ سے ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا. آمین یا رب العالمین.